کیا اسلامک بینکاری واقعی روایتی بینکاری سے مختلف ہے یا یہ صرف اسی نظام کو نیا نام دے دیا گیا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی بینک دراصل سود کو صرف منافع کا نام دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ جب ہم بینکاری کے تناظر میں اسلامی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نظام نے ایک واضح حد یعنی حرام کو عبور نہیں کیا بلکہ حلال کے دائرے میں رہنے کی کوشش کی ہے۔ اسلامی بینکاری کا بنیادی مقصد سود، ربا سے بچنا ہے۔ کنونشنل بینکاری کی بنیاد قرض پر ہوتی ہے، جبکہ اسلامی بینکاری میں اس کے متبادل کے طور پر 3 بنیادی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ تجارت یعنی ٹریڈ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسرا طریقہ شراکت پارٹیسپیشن ہے، جس میں سرمایہ اور محنت کے ذریعے منافع میں حصہ دار ہوتی ہے۔ اس کی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تجارتی شراکت سے دی جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ اثاثوں پر مبنی لیزنگ یا کرائے کا نظام ہے، یعنی کسی چیز کو کرائے پر دینا، کرایہ لینا ہمیشہ سے جائز سمجھا جاتا ہے اور اسے سود قرار نہیں دیا جاتا۔ یہ 3 بنیادی طریقے ہیں جن کے ذریعے اسلامی بینکاری قرض پر سود دینے کی بجائے متبادل نظام کے تحت منافع حاصل کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی بینک منافع کیسے دیتے ہیں؟ اس کے لیے وہ سرمایہ کو حقیقی اثاثوں میں تبدیل کرتے ہیں، جیسے عمارتیں، گاڑیاں یا دیگر اشیاء۔ ان اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدنی یا کرایہ پھر جمع کرنے والوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں بینک جمع شدہ رقم کو کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کے طور پر لگاتا ہے اور اس کاروبار کے منافع میں شریک ہوتا ہے۔ اس طرح سرمایہ فراہم کرنے والا اور کاروبار کرنے والا دونوں منافع میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ تیسری صورت میں اگر کسی کلائنٹ کو سامان یا خام مال خریدنے کے لیے فائنینسنگ درکار ہو تو بینک وہ چیز خود خرید کر کلائنٹ کو اپنے منافع کے ساتھ فروخت کر دیتا ہے۔ اس طرح منافع خرید و فروخت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گھر خریدنے کے لیے کنونشنل بینک کے پاس جائے تو بینک اسے قرض دیتا ہے اور اس قرض پر سود وصول کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی اسلامی بینک کے پاس جائے تو بینک گھر کی ملکیت میں شریک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر خریدار کے پاس 20% رقم ہو اور 80% بینک فراہم کرے تو گھر میں دونوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ اس صورت میں بینک اپنے حصے کے مطابق کرایہ وصول کرتا ہے۔ ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ اسلامی بینکاری میں فائنانسنگ عموماً حقیقی اثاثوں ایسٹ بیکڈ سے منسلک ہوتی ہے، جبکہ کنونشنل بینکاری میں سرمایہ اکثر کاغذی اثاثوں سے بھی لگایا جاتا ہے۔ حقیقی اثاثے وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی افادیت ہوتی ہے، جیسے گھر، گاڑی، میز، لیپ ٹاپ یا موبائل فون۔ اس کے برعکس پیسے کی اپنی کوئی براہ راست افادیت نہیں ہوتی۔ اس کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب اسے خرچ کر کے کوئی چیز حاصل کر دی جائے۔ اس لیے اسلامی بینکاری میں ایسے حقیقی اور غیر استعمال اثاثوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے جو استعمال کے باوجود ختم نہیں ہوتے، جیسے عمارت، گاڑی یا مشینری۔ ان اثاثوں کے ذریعے کرایہ یا منافع حاصل کرنا جائز سمجھا جاتا ہے۔ مختصراً اسلامی بینکاری 3 بنیادی اصولوں پر قائم ہے: تجارت، شراکت یا منافع میں حصہ داری اور حقیقی اثاثوں پر مبنی کرایہ یا لیزنگ۔ ان طریقوں کے ذریعے سود سے بچتے ہوئے جائز منافع حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔